اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے یہ 4 کلمہ سے مل کر الفاظ بنتے ہیں، جو 4 کلمہ مل کر بننے والے الفاظ، یہ 14 پڑھ لیے ہیں اس سے پہلے، اور آج ہم آگے چلتے ہیں۔ تو 15th لفظ ہے ہمارے پاس سین را دال کاف، سردک۔ تو یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29 میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے، سرادقھا۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کناتیں، لپٹیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، الحق، حق۔ وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے کہ حق، مِن رَبِّکُم، تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن، تو جو کوئی شاء چاہے، فلیؤمن، پس ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، پس کفر کرے۔ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ، احاطہ، گھیرے ہوئے ہوگی، بہم، انہیں، سرادقھا، اس کی کناتیں، اس کی لپٹیں، یعنی آگ کی کناتیں، آگ کی لپٹیں انہیں گھیری ہوئی ہوں گی۔ وَإِنْ، اور اگر یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، ان کی داد رسی کی جائے گی، بماء، پانی کے ساتھ، کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا، یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، یشوی الوجوہ، جو بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بیس الشراب، برا ہے پینا، بیس، برا ہے، الشراب، پینا یعنی پینے کی چیز، وساءت، اور بری ہے، مرتفقہ، وساءت مرتفقہ، اور بری ہے آرام گاہ، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ نیکسٹ ہے خردل، خا را دال لام، خا را دال لام۔ تو یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 47 میں استعمال ہوا ہے، خردلن۔ اس کے معنی ہوتے ہیں رائی کے دانے، رائی کے دانے کے برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَنَضَعُ، اور رکھیں گے ہم، قائم کریں گے ہم، وضع یضع سے نضع، فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ وَنَضَعُ، اور رکھیں گے ہم، قائم کریں گے ہم، الموازین، الموازین، ترازو کو، القسط، انصاف والے، یعنی ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لیوم، دن، القیامت، قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔
فلا تظلمو، فلا تو نہیں، تظلمو ظلم کیا جائے گا، نفسن کوئی نفس۔ یہ فعل مضارع مؤنث استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تظلمو نفسن کوئی نفس ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، وَإِن اور اگر، کانا ہوگا، مسکالا وزن برابر، مسکالا وزن برابر، حبتن دانے کی طرح، ایک دانے کی طرح، اگر کسی چیز کا وزن ایک دانے کی طرح ہوگا، من خردل رائی کے، حبۃ من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی چیز کا وزن یا کسی کا اعمال ہوا، آتینا لے آئیں گے ہم، بہا اسے، وکفا اور کافی ہے، بنا وکفا بنا اور کافی ہے ہم، حاسبین حساب کرنے کو۔ یعنی قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ نیکسٹ اور سورہ میں استعمال ہوا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں۔ یہاں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف الخبیر۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ یا کوئی چیز، ان تکو اگر ہو وہ، مسکالا اس کا وزن برابر، حبتن ایک دانے کے، من خردل رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن تو وہ ہو، فی صخرتن کسی چٹان میں، او یا فی السماوات یا وہ آسمان میں ہو، او یا فی الارض وہ زمین میں ہو، یأتی لے آئے گا، بہا اسے، اللہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، لطیف خبیر باریک بین اور باخبر ہے، لطیف باریک بین، خبیر خبردار، باخبر۔ تو یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کی شان بتا رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے یا کسی کا اعمال ہے، چاہے وہ کسی چٹان میں ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو اللہ اس کو لانے پر قادر ہے، کیونکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ نیکسٹ ہے زلزل، زال لام زالام زالام، تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 1 میں بھی استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بہت ہی دھمکانے والی اور ڈرانے والی آیت ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اتقو ڈرو، یہ فعل امر ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقو، جب یہ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو ستقو، سین کے پیش کی وجہ سے ستقو پڑھا جائے گا، اور اگر اسے الگ پڑھیں تو اتقو پڑھا جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقو اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ان بے شک، زلزلۃ
زلزلہ بھونچال، الساعتی قیامت کا، شیء چیز ہے، عظیم ایک بہت بڑی، کہ قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ پھر یہ نیکسٹ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 11 میں بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پہ زلزالن اس شکل میں، ہنالکا اس وقت، ابتلیا آزما لیے گئے، المؤمنون مومن، وزلزلوا اور ہلا مارے گئے، زلزالن ہلا مارا جانا، شدیدن بہت سخت، یعنی مومنوں کی آزمائش ہوئی اس وقت، ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ پھر یہ نیکسٹ سورہ الزلزال میں کی آیت نمبر 1 میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلہ ہلا دی جائے گی، زلزلتی ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالها اس کا ہلا مارا جانا، جب زمین زلزلے سے، بھونچال سے ہلا دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے لا لا لام الف لام الف، تو یہ لؤلؤن کے طور پر استعمال ہوا، یہاں پہ اسے لؤلؤن پڑھا جاتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں موتی، لؤلؤن موتی۔ تو یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 23 میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریرا، ان بے شک اللہ اللہ، یدخل داخل کرے گا، یدخلو داخل کرے گا، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملو اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، جنات ان کے لیے باغ ہیں، باغات ہیں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگن، انہیں اس میں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریر ریشم کا۔ نیکسٹ سورہ فاطر کی آیت نمبر 33 میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرا، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، يدخلونها جنات، جنت کے معنی باغ بھی ہوتے ہیں، اور یہاں یہ خود جنت کے لیے استعمال ہوا ہے، جنات جنت ہے، عدن ہمیشگی کا، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا کنگن میں سے، ان کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم اور ان کا لباس ہوگا، فیہا اس میں، حریرا حریر ریشم کا۔ پھر یہ نیکسٹ
سورہ طور کی آیت نمبر 24 میں استعمال ہوا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ وَيَطُوفُ اور وہ ارد گرد پھریں گے، طواف کریں گے، جیسے طواف سے یہ لفظ نکلا ہے وَيَطُوفُ، تو وہ ارد گرد پھریں گے، علیہم ان کے یعنی جنتیوں کے، غلمان خدمت کرنے والے لڑکے، لہم ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ ہیں، یعنی وہ جو لڑکے خدمت کرنے والے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ ہیں، لؤلؤن موتی، مکنون چھپائے ہوئے، یعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے جو لڑکے ہوں گے، جوان لڑکے، وہ ایسے ہوں گے جیسے لؤلؤن مکنون چھپائے ہوئے موتی، لؤلؤن چھپائے ہوئے، لؤلؤن موتی، مکنون چھپائے ہوئے۔ نیکسٹ پھر یہ استعمال ہوا ہے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 22 میں، یخرجو نکلتا ہے، منہما ان دونوں سے، لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، یعنی وہ جو دو سمندر ہیں ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ نیکسٹ پھر یہ استعمال ہوا ہے سورہ الواقعہ میں، کأمثال اللؤلؤ المکنون، مثال اس کی موتیوں کی طرح ہے جو چھپائے ہوئے ہیں، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ پھر یہ نیکسٹ استعمال ہوا ہے سورہ دہر میں، اسے سورہ الانسان بھی بولتے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ وَيَطُوفُ تو ارد گرد پھریں گے، علیہم ان کے یعنی جنتیوں کے، ولدان نوجوان لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، اذا جب، رأیتہم دیکھو تم انہیں، حسبتہم تو سمجھو تم، لؤلؤا موتی ہیں، منثورا بکھرے ہوئے۔ تو جب بھی تم ان لڑکوں کو جو جنتیوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھو تو ایسا خیال کرو کہ جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ نیکسٹ ہے شرزم، شین را زال میم، شرزم۔ تو یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 54 میں استعمال ہوا ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون۔ شرذم بولتے ہیں شرذمۃ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت کو، ان بے شک، ہؤلاء یہ تو، لشرذمۃ البتہ جماعت ہے، قلیلون تھوڑے سے لوگوں کی۔ نیکسٹ ہے ہادال، ہادال ہدہد، اس سے ہدہد پرندے کا نام بنتا ہے، ہادال، ہادال۔ تو یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 20 میں استعمال ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فتفقد تو اس نے جائزہ لیا، الطَّيْرَ پرندوں کا، فقال پھر کہا، ما لیا کیا ہے مجھے، لا ارى نہیں دیکھتا ہوں میں، الہدہد ہدہد کو، ام کیا، کانا ہو گیا ہے، من الغائبین کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، غائبین میں ہو گیا ہے۔ یعنی یہ سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آ رہا تھا پیچھے والی آیتوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب پرندوں کو دیکھا تو ان میں ہدہد غائب تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں،
کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ نیکسٹ ہے سرمد، سین را میم دال، سین را میم دال سرمد. تو یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 71 میں استعمال ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء افلا تسمعون. قل کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، ان اگر جعل اللہ کر دے اللہ علیکم تمہارے اوپر اللیل رات سرمدن ہمیشہ کے لیے الی یوم القیامت قیامت کے دن تک. سرمدن کے معنی ہے ہمیشہ، ہمیش کے لیے. الی یوم القیامت قیامت کے دن تک تمہارے اوپر رات کر دے. من الہ تو کون سا الہ ہے، کون سا معبود ہے، غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یأتیکم لائے تمہارے پاس، بدیاء روشنی یعنی دن، افلا تسمعون کیا تم نہیں سنتے ہو. نیکسٹ ہے عنکب، عین نون کاف با، عنکب. تو یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں یہاں پہ استعمال ہوا ہے. عنکبوت کے معنی ہوتے ہیں مکڑی، سپائڈر، انگلش میں سے سپائڈر بولتے ہیں اور عربی میں عنکبوت. بڑی اچھی مثال اور پیاری مثال اور بہت پیاری آیت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثلو مثال ہے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، من دون اللہ من دونی سوائے اللہ اللہ کے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء دوست، سرپرست، مددگار. یعنی جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو دوست اور مددگار اور سرپرست بنا لیا ہے. کمثل مانند مثال ان کی، العنکبوتی عنکبوت کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت جو بناتی ہے، بیتا بیتن گھر، یعنی ان کی مثال مکڑی کے گھر کی سی طرح ہے. وَإِنَّ اور بے شک، اوہنا سب سے زیادہ کمزور ہے، البیوتی گھر، لبیت العنکبوتی لبیت العنکبوتی مکڑی کا گھر، لو کانو کاش ہوتے وہ، یعلمون جانتے، کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی کہ جو لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو دوست اور سرپرست اور مددگار سمجھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. اور کچھ شک نہیں اس میں کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کہ اس کے ساتھ ذرا سی بھی کوئی چیز لگ جائے تو اسی کے ساتھ چپک جاتا ہے. تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. نیکسٹ لفظ ہے حنجر، ہا نون جیم را، حنجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں استعمال ہوا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ.
از جب جاؤ آ گئے کم تمہارے پاس من فوقکم تمہارے اوپر سے ومن اسفل اور نیچے سے منکم تمہارے ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پتھرا گئی وَإِذْ اور جب زاغتی پتھرا گئیں الابصار آنکھیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ اور آ گئے دل پہنچ گئے دل الحناجر گلوں کو یعنی دل گلوں تک آ پہنچے وَتَظُنُّونَ تو تم نے ظن کیا باللہ الظنون وَتَظُنُّونَ تم نے گمان کیا باللہ اللہ کے بارے میں الظنون بہت سے گمان تو تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ نیکسٹ ہے کاف تا میم را کتمر کاف تا میم را تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے کتمیرن سورہ الفاتر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یولجو داخل کرتا ہے اللیل رات کو فی النہاری دن میں ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، یعنی اللہ تعالی رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور مسخر کیا اس نے سورج کو والقمر اور چاند کو کل سب کے سب یجری چل رہے ہیں لِأَجَلٍ ایک وقت تک مسمن مقرر لِأَجَلٍ مسمن ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں۔ ذالکم اللہ یہ ہے اللہ ربکم جو رب ہے تمہارا لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے والذین اور وہ لوگ جو تدعون پکارتے ہیں تدعون فعل مضارع جمع مذکر استعمال ہوا یہاں پہ تدعون کے معنی ہے تم پکارتے ہو تو پھر والذین کے معنی کیا ہوئے والذین تدعون تم پکارتے ہو ان کو من دونہ اس کے سوا یعنی تم پکارتے ہو اس کے سوا کچھ اوروں کو من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا تو جن دوسروں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو اللہ کے سوا پکارتے ہو ما نہیں ہے یملکون مالک یعنی جن دوسروں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ہے من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کسی شے کے وہ مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ نیکسٹ ہے ارجن عین را جیم نون ارجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں استعمال ہوا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ وَالْقَمَرَ اور چاند کی بھی قدرناہ
منازلہ منزلیں طے کر دی ہم نے، قدرناہ طے کر دی، منازلہ منزلیں یعنی چاند کی بھی ہم نے منزلیں طے کر دی، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ ہو جاتا ہے یعنی گھٹتا گھٹتا ہو جاتا ہے، کل عرجونی مانند شاخ کھجور کی، القدیمی پرانی، یعنی وہ بھی گھٹتا گھٹتا کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی بار ہم آسمان میں چاند کو دیکھتے ہیں تو کبھی تو پورا ہوتا ہے پھر آدھا، اور کبھی بالکل لائن سی دکھتی ہے، بالکل گھٹتا گھٹتا بالکل لائن سی بن جاتی ہے، تو کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے سلسل، سین لام سین لام، اوپر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا سواد لام سلسل، تو یہاں ہے سین لام سین لام۔ تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا سورہ المومنون میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اذ جب، الاغلال توق، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں ہو گئے، عنق بولتے ہیں گردن کو، اور اعناق اس کی جمع ہے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں، ان کی گردنوں میں اعناق، ان کی گردنوں میں اغلال اور توق ہوں گے، والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی توق اور زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا۔ نیکسٹ یہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 32 میں بھی استعمال ہوا ہے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر فی سلسلۃ زنجیر سے، ذرعها جس کی لمبائی ہے، 70 ذراعا 70 گز، 70 بولتے ہیں 70 کو، 70 ذراعا 70 گز، فاسلکوہ پس جکڑ دو اس کو، یعنی اس زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ پھر نیکسٹ یہ استعمال ہوا ہے سورہ الدہر، اور اسے سورہ الانسان بھی بولتے ہیں، سورہ الدہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 4 میں، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، اِنَّا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، سلاسل زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور دہکتی آگ۔ نیکسٹ ہے رف رف رافا رافا، تو یہ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 76 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی اوپر، رفرفن مسندوں کے، فرشوں کے، خضر سبز رنگ کی، وعبقری حسان وعبقری حسان، عبقرین نادر یعنی قیمتی چیز، کسی بھی قیمتی چیز کو بولتے ہیں عبقرین، حسان عمدہ، یعنی وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے مسندوں پر، سبز کلر کی، بہت ہی نادر اور حسن والی، خوبصورت ہوں گی۔
نیکسٹ ہے اب کر، عین با کافرہ، اب کر، ہاں یہ ہم دیکھ چکے ہیں. نیکسٹ ہے خرتم، خارا تومیم، خرتم. تو یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 16 میں استعمال ہوا ہے. الخرطوم اس کے معنی ہوتے ہیں سونڈ، جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے وغیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنسمہ علی الخرطوم، سا ان قریب، نسیمو ہم داغ لگائیں گے، ہو اس کو، علی اوپر، الخرطوم سونڈ پر. تو ان قریب ہم اس کی سونڈ پر، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. نیکسٹ ہے زمہر، زامیم ہارا، زمہر. تو یہ سورہ دہر یا سورہ الانسان کی آیت نمبر 13 میں استعمال ہوا ہے. زمہریرہ اس کے معنی ہوتے ہیں سردی. متکئین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرہ. متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک ارائک پر، مسندوں پر، صوفوں پر وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لا نہیں، یرونا دیکھیں گے وہ، فیہا اس میں، شمسن کوئی دھوپ، ولا اور نہ، زمہریرہ نہ ہی سردی، یعنی نہ ہی حد سے زیادہ دھوپ ہوگی اور نہ ہی حد سے زیادہ سردی ہوگی جنتیوں کے لیے جنت میں. تو وہ وہاں تکیہ لگائے ہوئے صوفوں کی طرح مانند مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے.